نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان دھوکے میں کیسے ڈالتا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کرتا برا عمل ہے اور شیطان خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اب ایک آدمی شیطان کی مانتا ہے اور شیطان اس کو برے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور دوسری طرف حقیقتاً انسان اچھے اور خوبصورت اعمال کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک کو شیطان غلط اعمال اور برے اعمال خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، اور ایک حقیقت میں اچھے اعمال کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ افمن زین لہ، بھلا وہ شخص زین لہ مزین کیے گئے اس کے لیے، سوء عملہ اس کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت کیے گئے، مزین کیے گئے، فرآہ حسنا پھر وہ ان کو اچھا دیکھتا ہے، خوبصورت کر کے دیکھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہدایت یافتہ ہے اور اس کو نیک اعمال حقیقت میں وہ کر رہا ہے، وہ تو اس کے نیک اعمال ہی خوبصورت ہیں، لیکن ایک بندہ برے اعمال کر رہا ہے، اس کو خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان نے اس پر زور دے کر اس کو برے اعمال اس کے سامنے اچھے کر کے دکھانا شروع کر دیے۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، کہ جب اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی تو انسان کی عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو الٹی چیز سیدھی نظر آتی ہے اور سیدھی چیز الٹی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات راضی رہے۔ جب اللہ کی ذات راضی رہے گی تو پھر انسان کو نیک اعمال اچھے لگیں گے اور برے اعمال برے ہی لگیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بارے میں دل میں بہت غم زدہ ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فلا تذہب نفسک، نہ چلی جائے آپ کی جان، علیہم حسرات ان پر افسوس کر کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کر کے رہتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان پر افسوس کر کر کے اتنے افسوس نہ کریں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک دلیل پیش کی۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے چلایا الریاح ہواؤں کو، فتثیر پھر وہ اٹھاتی ہیں، سحابا بادلوں کو، فسقناہ پھر ہم ہانکتے ہیں اس کو، الی بلد میت ایک مردہ شہر کی طرف، فاحیینا پھر ہم نے زندہ کیا، بھی اس پانی کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کذالک النشور اسی طرح جی اٹھنا ہوگا۔ نشور کہتے ہیں
इंसानों के दोबारा ज़िंदा होने को, इसी तरह नशर होगा, इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने एक तरफ अपनी कुदरत की दलील दी कि देखो अल्लाह ताला हवाएं चलाती हैं, हवाएं बादलों को उठाती हैं और फिर बादलों को अल्लाह फरमाते हैं हम हाँक कर ऐसी ज़मीन तक ले जाते हैं जो ज़मीन मुर्दा हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी। फिर उस ज़मीन पर बारिश बरसती है, उस बारिश के बरसने से उस ज़मीन के अंदर जान आ जाती है और ज़मीन तरोताज़ा हो जाती है, वहाँ से फल फूल और पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह हम इस ज़मीन को ज़िंदा कर रहे हैं तुम्हारे सामने, ऐसे ही समझो कि हम तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर हैं। जिस रब ने एक मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, वो रब इस बात पर कादिर है कि तुम्हें भी दोबारा ज़िंदा करके खड़ा कर ले। एक तरफ क़यामत तक का बता दिया और एक तरफ दुनिया में समझा दिया कि जो अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है, वही अल्लाह इस बात का हकदार है कि उसी को माबूद माना जाए। अब क़यामत के दिन जब दोबारा उठेंगे तो उठने के बाद हर इंसान की ख्वाहिश है कि वहाँ मुझे इज़्ज़त मिल जाए। आज दुनिया की एक इज़्ज़त है और एक आखिरत की इज़्ज़त है। दुनिया की इज़्ज़त 2 बंदों में, 4 बंदों में, 8 बंदों में, महल्ले में, शहर में, गांव में और एक मुल्क में, ये दुनिया की इज़्ज़त है। और आखिरत की इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, सभी के सामने या तो इंसान को इज़्ज़त मिल जाएगी या इंसान को ज़िल्लत मिलेगी, सभी के सामने। इसलिए असल इज़्ज़त वो आखिरत की इज़्ज़त है और असल ज़िल्लत वो आखिरत की ज़िल्लत है। ईमान वालों को तो अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाएंगे, लेकिन जो बेईमान वाले हैं, जो मुशरिक हैं, उनका कहना ये है कि ये बुत हमें इज़्ज़त लेकर देंगे। शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारी शिफात करेंगे, हमारी सिफारिशें करेंगे अल्लाह के पास। ये उनका झूठा गुमान है, झूठा ख्याल है उनका। अल्लाह ने क्या फरमाया, मन कान युरीदुल इज़्ज़ता, जो इज़्ज़त चाहता है, फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, वो सुन ले कि अल्लाह के पास सारी इज़्ज़त है। जिसको इज़्ज़त चाहिए वो अल्लाह से ले ले। मुख्तसर करके अल्लाह ताला ने ये जुमला हमें समझा दिया। दुनिया की इज़्ज़त चाहते हो, अल्लाह से मिलेगी। आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अल्लाह से मिलेगी। अल्लाह को राज़ी करना होगा, अल्लाह की इबादत और बंदगी करनी होगी, अल्लाह की फर्माबरदारी करनी होगी। इससे दुनिया की इज़्ज़त और आखिरत की इज़्ज़त मिलेगी। और अगर अल्लाह की ज़ात को छोड़ोगे, गैरों के दर पर जाओगे, दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में भी ज़िल्लत का मुँह उठाना होगा। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब। अब अल्लाह ताला एक दूसरी दलील, अपनी कुदरत के दलाइल में से एक और दलील लेकर आ रहे हैं। इलैहि, वो ज़ात वो है कि उसी की तरफ यसअदु, चढ़ते हैं, अल कलिमुत तय्यिब, पाकीज़ा कलिमा, सुथरा कलाम, उसी की तरफ चढ़ता है। वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु, और अमल सालिह, नेक काम, यरफ़अहु, उसको उठा लेता है। अब कलिमा तय्यब से क्या मुराद है? कलिमा तय्यबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलिमा तय्यबा, ये जो कलिमा तय्यबा है, इसके अंदर अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत है। ये अकायद ज़ुबान से और दिल से ये कलिमा तय्यबा है। और इसके बाद वल अमलुस सालिहु, ईमान के बाद आमाल सालिहा, यरफ़अहु, उसको और बुलंद कर देते हैं, ईमान बढ़ता चला जाता है। इसलिए वो इंसान नाकाम होगा जिसके पास कलिमा तय्यबा नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है। अगर उसके पास आमाल सालिहा मौजूद भी हैं लेकिन कलिमा तय्यबा नहीं है, वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। जैसा कि तारीख़ के औराक पढ़ कर देखें या आज के ज़माने में भी देखें, बहुत से काफिर लोग ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े अच्छे आमाल कर रहे हैं,
غریبوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، ان کو مکان بنا کر دے رہے ہیں، دوائیاں لے کر دے رہے ہیں، علاج معالجے کروا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، بڑا نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کلمہ طیبہ موجود نہیں، ایمان موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے یہ عمل قابل قبول نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط قبولیت کی کلمہ طیبہ، ایمان شرط ہے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ۔ اگر کسی بندے کے پاس صرف کلمہ طیبہ ہے، اعمال صالحہ نہیں ہیں، تو وہ بندہ جہنم جائے گا اور اپنی سزا بھگتے گا جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا، لیکن کلمہ طیبہ کی وجہ سے ایک وقت آئے گا اس کو جہنم سے رہا کر دیا جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے اور کلمہ طیبہ کی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان بات تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کا معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بات اور کوئی عمل، ایک انسان بات بھی کر رہا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کر رہا ہے لیکن نیت نہیں ہے اس کی، اس عمل کے نیک عمل کی نیت نہیں ہے، عمل خود بخود ہو گیا، نیت نہیں کی اس کی، یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر تیسرا درجہ، بات بھی کی، عمل بھی کیا، نیت بھی کی، لیکن وہ نیت سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی مردود ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے شرائط ذہن کے اندر رکھیے، بات ہو اور اس پر عمل بھی ہو، نیت بھی ہو اور نیت عمل سنت کے مطابق ہو تو پھر اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہو جاتا ہے۔ والذین، اب یہ جو مشرکین ہیں یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر آ کر تدبیریں اور جھوٹے جھوٹے بہانے اور کیا کچھ خیالات پکاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ یمکرون، جو تدبیریں کرتے ہیں، السیئات، بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ بری سوچیں اور بری تدبیریں اور برے مشورے، وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کا داؤ، ان کی تدبیریں، ان کے مکر، ہوا یبور، وہ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے کہ کوئی ان کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل ہمارے سامنے رکھی تاکہ اللہ کو پہچان لو۔ جب انسان اللہ کی ذات کو پہچان لے گا پھر اس کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ بار بار اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دکھائے۔ اب انسان کے ذاتی طور پر قدرت کی دلیل کیا فرمایا؟ واللہ خلقکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کی بوند سے، پانی کے قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیا تمہیں جوڑا جوڑا۔ اس میں اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ کی جتنی بھی اولاد آگے تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے سبب بنا ان کی پیدائش کا، پانی کا قطرہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنا دیا، مذکر بھی، مؤنث بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ پھر فرمایا ہماری قدرت کی ایک اور دلیل، وما تحمل من انثی، اور نہیں پیٹ میں اٹھاتی، من انثی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم میں ہے۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم، اس نے کیا جنا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا، من معمر کو بڑی عمر والا، ولا ينقص، اور نہ ہی کم ہوتی ہے، من عمرہ اس کی عمر سے، الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب، مگر یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے،
کس کی عمر زیادہ ہے اور یہ اپنی اس عمر میں کیا کچھ کر رہا ہے، اور کس کی عمر کم ہو رہی ہے، کتنی کم ہو رہی ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ انسان جتنے سانس لیتا ہے، 24 گھنٹے میں لاکھوں سانس انسان لیتا ہے۔ اب جتنے سانس لے رہا ہے یہ اس کی زندگی سے کم ہو رہے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے کتنے کم ہو رہے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی، لوح محفوظ میں لکھوا رکھی، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو ہم نے کر کے رکھ دیا، ہمارے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور قدرت کی دلیل پیش کی، فرمایا وما یستوی البحران، اور نہیں ہے برابر دو دریا، ھذا عذب فرات، ھذا عذب یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھاتا ہے، سائغ شرابہ اس کا پینا خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج اور یہ کڑوا ہے، کھارا ہے۔ دو دریا اکٹھے چلتے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَمِن كُلٍّ اور ہر ایک سے، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، لَحْمًا گوشت، طَرِيًّا تر و تازہ، وَتَسْتَخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً زیورات، تَلْبَسُونَهَا تم پہنتے ہو ان کو۔ دونوں سے تازہ گوشت بھی نکلتا ہے، مچھلی، اور دونوں سے زیورات بھی نکلتے ہیں۔ عرف عام میں مشہور یہی ہے کہ جو کھارا پانی ہے وہاں سے زیورات نکلتے ہیں، جو میٹھا ہے وہاں سے نہیں نکلتے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ دونوں سے تر و تازہ گوشت بھی میسر آتا ہے اور دونوں سے زیورات بھی نکلتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو کھارا پانی ہے اس سے زیورات زیادہ نکلتے ہیں بنسبت میٹھے پانی کی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ اور اللہ کی حقانیت کی ایک اور دلیل، سچائی کی ایک اور دلیل، وَتَرَى اور تم دیکھتے ہو، الفلک جہازوں کو، فیہ اس میں، مواخر پانی کو چیر کر چلتے ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آج سے اگر ہم سینکڑوں 100 سال 200 سال پیچھے چلتے ہیں تو اس وقت چھوٹے جہاز تھے، اور آج کے زمانے میں بڑے جہاز۔ اگر اس سے پہلے جاتے ہیں تو کشتیاں نظر آتی ہیں پانی کے اندر چلتی ہوئی، جو پانی کو چیر کر چلتی، اور آج ٹنوں من وزنی جہاز جو اپنے اوپر ٹنوں من سامان لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی بندرگاہ پر جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَتَرَى الْفُلْكَ اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو، فیہ اس پانی میں، مواخر جو پانی کو چیر کر چلتے ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر نعمت پر شکر ادا کیا جائے، اور شکر کیا ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے۔ اللہ کی قدرت کی ایک اور دلیل، یولج اللیل فی النہار اللہ کی ذات وہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ رات کو دن میں داخل کرنا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل، اور دن کو رات میں داخل کرنا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل۔ اور ایک اور دلیل، وسخر الشمس اور کام پر لگا دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی ہر ایک چلتے ہیں ایک مقررہ وعدے تک۔ سورج کو اللہ نے ایک میپ دے دیا اور روٹ دے دیا اور اتنی رفتار دے دی قیامت تک وہ اپنی اسی رفتار پر باقی۔ چاند کو ایک رفتار اور میپ دیا اسی پر باقی۔ ذالکم اللہ ربکم وہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے ساری قدرت کے دلائل دینے کے بعد ایک انسان کو یہ سمجھا دیا، جس اللہ کے پاس اتنی بڑی بڑی قدرت کے دلائل موجود ہیں، پہاڑوں سے وزنی دلائل موجود ہیں، وہی اللہ رب ہے، وہی اللہ بادشاہ ہے۔ لیکن والذین تدعون من دونہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر یہ تو مالک نہیں ہیں ایک گٹھلی کے اوپر چھلکے کے بھی۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے،
ایک کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا، جب ہم کھجور کھا لیتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا پردہ چڑھا ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کا جو پیٹ ہے اس کے اندر ایک بالکل باریک دھاگا ہوتا ہے، یہاں قطمیر سے وہ مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، انہوں نے بڑی بڑی چیزیں تو بنانی بڑی دور کی بات، یہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے پردہ اور کھجور کی گٹھلی کے پیٹ کے اندر پڑے ہوئے دھاگا اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ تمہارا کیا کریں گے جب ان کو اپنا اتنا ملکیت نہیں ہے، یہ اتنی بادشاہت نہیں ہے ان کی۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا، اور اگر یہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، یہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، تمہاری پکار پر لبیک نہیں کہہ سکیں گے، تمہارے کام نہیں آ سکیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے یہ ہوگا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون، انکار کر جائیں گے، بشرککم، تمہارے شرک۔ آج تم جب ان کو سجدے کرتے ہو، آج جب تم ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظر و نیاز مانتے ہو، یہ سب چیزوں کا قیامت کے دن انکار کر جائیں گے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کی ذات بتا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ، نہیں بتائیں گے تمہیں، مثل خبیر، خبیر کی طرح کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ خبیر اللہ کی صفت ہے، اللہ خبر رکھنے والے ہیں ایک باریک سے باریک چیز کی۔ اللہ فرماتے ہیں اور کوئی سمجھا تو سکتا ہے، بتا تو سکتا ہے، لیکن خبیر کی طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہر چیز مثالوں کے ذریعے سمجھا کر اے انسان تجھے بتا دی، ایسے تجھے کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر جائیں اور اپنی زندگی بنا لیں، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والإکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دیجئے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے، باران رحمت کا نزول فرما دیجئے۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان، اللہ جی ان کی مدد و نصرت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جہاں کہیں مسلمان پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، غموں کو دور فرما دیجئے۔ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت اور حاضری نصیب فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے، قرآن والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔